یہ کہانی ایک شامل نامی بندے کی ہے جو ایک موٹر مکینک کا بیٹا تھا۔ شامل اسکول سے جب واپس گھر آتا تو اپنے باپ کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر جاتا۔ جب اس کا باپ کھانا کھا لیتا تب وہ اپنے باپ سے 5 یا 10 روپے خرچ کے لیے مانگ لیتا۔ کنجوس باپ کی جیب میں پیسے ہوتے بھی تھے تب بھی وہ اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیتا تھا۔ شامل اس چیز کا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا کہ اس کا باپ اسے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی اپنے باپ کو کھانا دینے جاؤ تو گاڑیوں کے پارٹ چوری کرنا شروع کرو، ہم اسے بیچ کر پیسے بنا لیں گے۔ وہ اپنے باپ کی دکان کے ہی پارٹ چوری کرنا شروع ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چوری کرنے کی عادت بڑھتی چلی گئی۔ ایک ایسا بچہ جسے اپنے نفع یا نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا چور بن گیا۔ ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ اتنی ساری چوریاں کرنے کے باوجود کبھی بھی پولیس اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی، یہ رنگے ہاتھوں بھی نہ پکڑا جا سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے چوروں کا ایک گینگ بنا لیا۔ وہ گینگ کا لیڈر بن گیا۔ اس گینگ نے زندگی کی سب سے بڑی چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ڈاکٹر اور اس کی بیوی ایک رات کسی پارٹی میں جا رہے تھے، تب ہی انہوں نے ڈاکٹر کی بیوی کے زیورات چرانے کا منصوبہ بنایا۔ چوری کا یہ منصوبہ ناکام ہوا کیونکہ ڈاکٹر کو پہلے ہی اس بات کی اطلاع دی جا چکی تھی کہ اس کے گھر میں چوری ہونے والی ہے۔ اس نے اپنی پارٹی کینسل کر دی۔ ڈاکٹر کے گھر سے ہی پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں اپنے ساتھیوں سمیت پکڑ لیا۔ شامل اور اس کے ساتھیوں کو 5 سال کی قید سنا دی گئی۔ ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ شامل کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے اس بات کا تذکرہ کرتا کہ کاش میرا والد مجھے بچپن میں پیسے دیتا یا جیب خرچ دے دیتا تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، میں اتنا عقل مند نہیں تھا۔ اپنے ساتھیوں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے گھر سے ہی چوری کا آغاز کیا اور بعد میں میری عادت بن گئی۔ اس کی قید کے دوران ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شامل 5 سال کی قید گزارنے کے بعد جب واپس اپنے گاؤں آیا تو گاؤں والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ شامل یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے اور دوبارہ کسی بھی کو نظر نہ آئے۔ جس راستے سے بھی شامل گزرتا تو گاؤں والے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے۔ اسے لوگوں کے رویوں سے بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دفعہ چودھری کی بیٹھک پر تمام گاؤں والے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ شامل چودھری کے پاس آیا۔ گاؤں کے تمام بزرگوں کی موجودگی میں شامل نے چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب، اگر آپ کسی طرح بھی کسی عورت سے میرا نکاح کرا دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکمل طور پر چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس گاؤں میں میرا کوئی اپنا نہیں، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ بیوی اور گھر والوں کو رزق حلال کما کر دینا چاہتا ہوں۔ شامل کی یہ بات سن کر بزرگ نے کہا کہ تجھے اپنی بیٹی دینے سے بہتر ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کا گلا ہی دبا دے۔ کوئی عقل سے پیدل ہی ہوگا جو تجھ سے رشتہ داری کرنا چاہے گا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنا پسند کرے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے شامل کو برا بھلا کہا اور چودھری چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ آخر میں چودھری نے کہا کہ دیکھ شامل، تو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ تیرا ماضی کیسا رہا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے۔ جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ادھر تمہارا کوئی بھی اپنا نہیں، نہ ہی مشکل وقت میں ادھر کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ایک چور چکے
رہ چکے ہو اور مستقبل میں بھی ایسے ہی چوری کرو گے۔ تم اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ شامل یہ کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا کہ جو بھی ہو جائے میں اپنا گاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں میرے باپ کا گھر ہے اور کچھ زمین بھی ہے۔ میں ہرگز اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شامل کے جانے کے بعد چودھری نے گاؤں کے بزرگوں اور باقی نوجوانوں سے مشورہ کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اگر یہ ہمارے گاؤں میں رہا تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ چوری سے باز آنے والا نہیں لگتا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب اگر برا نہ مانے تو میرے پاس ایک تجویز ہے۔ میں گاؤں والوں کو بھی نقصان نہیں چاہوں گا، اس لیے آپ کو اچھا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ چودھری کے پوچھنے پر مولوی صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ اس نوجوان کی پہلی شرط پر غور کرے۔ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ اگر اس کی شادی کرا دی جائے تو امید ہے کہ یہ چوری سے باز آ جائے گا۔ چودھری نے مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس چور سے شادی کرے گا کون؟ کوئی بھی اس سے رشتہ داری نہیں کرنا چاہے گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بات کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں ایک طوائف کو جانتا ہوں جو بالکل بیکار ہے، جگہ جگہ ناچتی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، لاوارث ہے۔ اس کی ماں نے مرتے وقت یہی وصیت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ مولوی صاحب میری بیٹی کا خیال رکھنا، اگر ممکن ہو سکے تو کوئی بندہ ڈھونڈ کے اس کی شادی کر دینا۔ اب میں اس لڑکی کی حفاظت تو نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کا خیال رکھ سکتا تھا۔ وہ ایک طوائف بن گئی، جگہ جگہ ناچنے والی لڑکی، اور میں ٹھہرا مسجد کا امام۔ اپنی بدنامی کے ڈر سے میں نے کبھی بھی اس لڑکی کا سامنا تک نہ کیا، نہ اس کی شادی کے بارے میں کبھی سوچا، لیکن اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس طوائف کا نکاح شامل کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ اس چور کا گھر بھی بس جائے گا اور گاؤں والے بھی سکون میں رہیں گے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کا آئیڈیا تو مجھے اچھا لگا، لیکن کیا وہ طوائف اس چور سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ مولوی صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب آپ اس بات کی بالکل فکر مت کریں، مجھے امید ہے کہ وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے طوائف سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ چور سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ بڑی سادگی کے ساتھ چور اور طوائف کا نکاح پڑھایا گیا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ شامل نے محنت مزدوری کرنا شروع کی اور اس کی بیوی نے بھی اس سلسلے میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ عرصے بعد شامل کی بیوی حاملہ ہوئی تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ شادی کچھ ماہ میں طلاق میں تبدیل ہو جائے گی اور طوائف چور کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہوا۔ ایک دن تمام گاؤں والے چودھری کی بیٹھک میں بیٹھے تھے تو چودھری نے مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب اس بات کی امید نہیں تھی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے والے معلوم نہیں ہوتے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ چودھری کی بات سن کر مولوی صاحب مسکرایا اور کہا، چودھری صاحب ان کی بھی کیا زندگی ہوگی؟ اگر بیٹا پیدا ہوا تو چور بنے گا اور اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ طوائف ہی بنے گی۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں۔ مولوی کی یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہوئے، مگر پھر بھی انہوں نے مولوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ایک زوردار قہقہ لگایا۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص نے مولوی صاحب کی اس بات کو شامل تک پہنچایا۔ شامل کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے مولوی صاحب کی یہ بات ایک کاغذ پر تحریر کر لی اور اسے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد اپنی چارپائی کو آگ لگا دی اور فرش پر ایک چٹائی بچھا کر بیوی سے کہا کہ نیچے سویا کرو۔ بیوی نے شامل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
شامل نے کہا کہ جیل میں قید کے دوران میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ زمین پر بیٹھنے، لیٹنے یا سونے سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تنگ جیل کی چٹائی پر سو کر میں نے خود اس بات کو محسوس کیا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پیدا ہونے والا بیٹا بھی عاجز ہو، کیونکہ عاجزی اور انکساری کا نہ ہونا انسان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ شامل کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروایا اور اس کی بہت اچھی تربیت کی، مگر مسئلہ یہی تھا کہ اسکول کے بچے شامل کے بیٹے کو تنگ کرتے تھے اور اسے چور کا بیٹا، طوائف کا بیٹا کہہ کر پکارتے۔ اس کے بیٹے نے گھر آ کر اپنے والد سے بات کی تو والد نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تو ہی ہم پر لگے ہوئے اس دبے کو مٹا سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ ظرف اور اپنی اعلیٰ شخصیت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے، مگر یہ دنیا والے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس کے بیٹے نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف راغب ہوا۔ اس کا بیٹا ایک بہت بڑا عالم بن گیا، اپنے گاؤں کے علاوہ باقی ہر جگہ دین کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس کا انداز بیاں بہت خوبصورت اور اچھا تھا، مگر گاؤں کے لوگ اب بھی اس کے باپ کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں کا مولوی بیمار ہو گیا۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا کہ چور کے بیٹے کو مولوی صاحب نے یاد کیا ہے۔ لوگ حیران ہوئے اور مولوی سے پوچھا کہ آپ چور کے بیٹے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج آپ لوگوں کی امامت وہی کرائے گا۔ میں غلط تھا اور وہ نوجوان تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی معاملات میں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ میری سوچ شامل کے بارے میں غلط تھی۔ لازمی نہیں کہ ایک چور کا بیٹا چور ہی پیدا ہو، ایک طوائف کی بیٹی طوائف بنے۔ مجھے اس وقت اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جب میرے بیٹے کو بدکاری کے الزام میں پولیس پکڑ کر لے گئی اور اس کا جرم ثابت بھی ہو چکا ہے۔ ایک مجرم کے گھر ایک فرشتہ سیرت انسان بھی پیدا ہو سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہی نوجوان اس گاؤں کی مسجد کا امام بنا اور اپنے ماں باپ پر لگے دبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور ہر تقریب میں گاؤں والے، چودھری صاحب سبھی اس کے والدین کو مدعو کرتے اور حتیٰ کہ سارے گاؤں والے اس کے ماں باپ کو عزت دیتے۔